کوئی 5 صدی قبل 29 مئی 1453 کو سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ وہ رمضان کا دن تھا جب آرتھوڈکس عیسائیوں کا مقدس ترین مقام اور 3 بر اعظموں پر راج کرنے والی عظیم بازلطینی سلطنت کا پایہ تخت مسلمانوں کے قدموں سرنگوں ہو کر ہمیشہ کے لیے اسلام بول بن گیا تھا، جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ فتح کے روز شہر میں موجود اطالوی طبیب نکولو باربیرو نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، سفید پگڑیاں باندھے ہوئے مسلمانوں کے فدائی دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعرے اور طلبوں کی آواز ایسی تھی جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپہ سالار جیوانی جسٹینیانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی دروازے کے اوپر نصب بازنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائدین کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جد و جہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو چکی تھی۔ شہر کو فتح کرنے والا لشکر اور اس کا امیر حدیث مبارکہ میں بیان کردہ انعام کے مستحق بن چکے تھے۔ کہتے ہیں یورپ اس شکست کو آج تک نہیں بھولا، یہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن چکا ہے، یہاں تک کہ یونان اور دیگر یورپی ممالک میں آج بھی فتح قسطنطنیہ کا دن یعنی جمعرات منحوس سمجھا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے سال کو ہی قرون وسطیٰ کا اختتام اور عہد نو کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔